اگلا سوال ہے شیخ محترم، یہ سوال بارہا اور کئی مرتبہ آتا ہے، اس پر تسلی بخش جواب چاہتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے کا کیا حکم ہے، کس کے لیے جائز ہے اور کس کے لیے ناجائز ہے، تفصیل سے بتا دیں۔ دیکھیے، یہاں پر دو مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے کا۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ مسجد عائشہ کوئی متعین چیز نہیں ہے۔ جو شخص مکے میں مقیم ہے وقتی طور پر، مستقل طور پر، اسے عمرہ کرنے کے لیے حدود حرم سے باہر جانا ہے، حدود حرم سے باہر جانا ہے۔ مسجد عائشہ متعین نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تنعیم اس لیے بھیجا تھا کہ ایک تو وہ عام راستے پر مدینہ منورہ کے، دوسرے جہاں پر آپ قیام پذیر تھے وہاں سے سب سے قریبی سرحد کیا تھی؟ تنعیم تھی۔ تنعیم تھی۔ اب وہاں پر مسجد بن گئی ہے تو لوگوں نے اس کا نام کیا تھا؟ مسجد عائشہ رکھ دیا، ورنہ مسجد عائشہ کوئی نام نہیں ہے۔ یہ تو پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص جا رہا ہے مکہ مکرمہ، احرام باندھ کر کے باہر سے جا رہا ہے اور وہ کہ عمرہ کر لے رہا ہے، پھر وہ اسی دن یا دوسرے دن یا ایک آدھ دو دن کے بعد جو بار بار جو عمرہ کر رہا ہے، یہ ایسی چیز ہے جس کا ثبوت سلف سے نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام سے نہیں ہے۔ صرف ایک واقعہ وہ اس طرح ملتا ہے کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب 4 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ آپ کے ساتھ پہنچی تھیں تو وہ راستے ہی میں تھیں کہ انہیں وہ مجبوری جو عورتوں کا تھی وہ پیش آ گئی۔ چونکہ وہ عمرے کا احرام باندھ کر کے گئی تھیں تو انہیں عمرہ کرنا تھا، پھر حلال ہو جاتی اور پھر 8ویں ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھ کر کے کہاں جانا تھا؟ منی کے لیے روانہ ہونا تھا۔ لیکن 7 ذی الحجہ ہو گئی، 8 کی تاریخ آ گئی اور وہ پاک نہیں ہوئی، لہذا عمرہ بھی نہیں کیا۔ اس لیے کہ عمرے کے لیے طواف ضروری ہے اور طواف کے لیے طہارت ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ تو لہذا وہ بیٹھ کر کے رونے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے لیے پریشان کیا ہوتی ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ نے حوا کی بیٹیوں پر کیا ہے یہ چیز کو متعین کر دیا ہے۔ ایسا کرو کہ تم نہاؤ، اپنے بالوں کو کھولو، نہا دھو کر کے اسی عمرے میں جو اسی احرام میں جو ہے اس کو اب تم بدل لو، کس میں؟ حج میں بدل لو اسی احرام کو۔ گویا حج قران کی نیت تم اب کر لو۔ کس کی؟ حج قران کی۔ لہذا وہ حج قران کی نیت کر کے وہ منی گئیں، مزدلفہ عرفات گئیں، مزدلفہ سے واپس آئیں تو وہ کیا ہو گئے؟ اسی رات وہ پاک ہو گئی، اسی رات پاک ہو گئی۔ تو آ کر کے انہوں نے طواف کیا، سعی کیا اور حلال ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب منی سے نکل کر کے رخصت ہونے کے لیے وادی ابطح میں ٹھہرے، یہ 14 تاریخ تھی شاید، تو مائی عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو دل میں ایک خلش باقی ہے۔ کیا؟ وہ کیا ہے؟ میرے ساتھ جو عورتیں میری سہیلیاں جو آئی ہیں انہوں نے عمرہ بھی کیا اور پھر بعد میں حج بھی کیا، اور میں صرف حج کر کے جا رہی ہوں۔ آپ نے کہا اللہ کے بندی، تو نے جو یوم النحر کو طواف اور سعی کیا ہے، یکفی کی لحج کی و عمرہ کی، یہی طواف اور سعی تیرے حج عمرہ دونوں کے لیے کافی، تو بھی حج عمرہ کر کے جا رہی ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے دل میں ایک بات رہ رہی ہے۔ تو آپ نے کہا عبد الرحمن سے کہ چلو بھائی، ظاہر بات ہے عائشہ سے آپ کا قلبی تعلق جانتے ہیں، زیادہ تھا، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی طور پر الجھن میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ آپ نے کہا کہ عبد الرحمن لے جاؤ اسے تنعیم سے احرام بدھاؤ اور آ کر کے عمرہ کر لیں۔ وہ تو حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر جو حضرت عائشہ کے بھائی تھے وہ ساتھ میں گئے، لیکن ان کے عمرہ کرنے کا ذکر نہیں ہے، ان کے عمرہ کرنے کا ذکر نہیں ہے۔ اسی لیے بعض علماء سے شیخ ابن باز وغیرہ کہتے ہیں جس کی حالت عائشہ جیسی ہو وہ دوبارہ کر لے۔ اگر ہمارے یہاں کے مردوں کے صورتحال پیش آئے تو کر لیں عمرہ دوبارہ، ورنہ دوبارہ عمرہ کرنا اس کا حدیث میں سلف کے اندر ذکر نہیں ملتا۔ ہاں یہی ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو 1 مہینے کے لیے آ رہے ہیں، 20 دن کے لیے آ رہے ہیں، ان کے بال دوبارہ نکل بھی آئے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ وہ طائف گئے،
جدہ گئے, مدینہ منورہ آئے تو واپسی میں ایک عمرہ کر لیں, یا کسی کے دل میں بڑی خواہش ہے کہ چلو دوبارہ پتہ نہیں ہم کو کبھی زندگی میں موقع ملتا ہے کہ نہیں موقع ملتا, تو عمرہ کر لیں, تو ہم اس کو جائز کہتے ہیں, سنت نہیں کہتے. تو تنعیم سے بار بار عمرہ کرنا یہ سنت نہیں ہے. خاص طور پر جو صورتحال لوگوں نے آج بنا لی ہے, یہ صورتحال بدعت کے زیادہ قریب ہے سنت کے مقابل میں. شیطان نے ایک ایسے کام میں ان کو مشغول کر دیا ہے جو کام اس سے کہیں کم درجے کا ہے, جو کام وہ حرم میں بیٹھ کر کے کر سکتے تھے. 2 رکعت اگر نماز پڑھیں, جتنی دیر جاتے ہیں کتنی رکعت نماز پڑھیں ذرا سوچیں آپ, ان کو کتنا ثواب ملے گا؟ 1 رکعت کا 1 لاکھ رکعت کا ثواب ملنے والا ہے کہ نہیں؟ 2 رکعت پڑھی, گویا ایک نماز 2 رکعت انہوں نے 1 لاکھ بار پڑھی. یہ کتنا بڑا اجر ہے. وہاں قرآن کی تلاوت کرتے رہیں, ذکر کرتے رہیں, موقع ملے طواف کریں. یہ اتنے بڑے عظیم ثواب کو چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں اور ایک ایسا کام کر رہے ہیں جس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ ہی کسی صحابی نے عمل کیا ہے. ایسا کوئی عمل نہیں, ثابت نہیں ہے. یعنی جو تقریباً 8 دن کے لیے اگر کوئی جائے, کم سے کم کتنی دن کے بعد تھوڑا سا نہیں, کم سے کم یہ تو اس کے بال ایسے آ جائیں دوبارہ چھلا تو سکے. اس میں اگر حالت سفر کا کوئی تقید نہیں, کوئی تقید نہیں ہے. کوئی 4 دن سفر کی حالت ہے, اس کے بعد اگر ہو جائے تو مقیم کی حالت میں آ جاتا ہے. نہیں, اس کی کوئی تقید نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں حضرت عائشہ وغیرہ 4 دن سے زیادہ رہے ہیں. آپ 4 کو پہنچے ہیں اور کب نکلے ہیں؟ 14 کو نکلے ہیں, 15 کو, 14 کو نکلے ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہوئی, لیکن آپ نے کسی ساتھی نے آپ کے دوبارہ عمرہ نہیں کیا. نہیں, مگر مسنون تو نہیں ہے, لیکن جواز کب تک پیدا ہوتا ہے؟ بال نکل آنے کی شرط. دیکھیے اب اس کے لیے کوئی حد نہیں لگا سکتا میں. جی جی جی, کم سے کم بال اتنے ضرور آئے, دوبارہ وہ بال چھلائے یا کٹائے. جی سامعین کرام, ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من